السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا تفسیر القرآن کورس کا سبق جو ہے وہ سورہ بقرہ کی فضیلت اور اس کی 2-3 آیات ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی فضیلت کے اندر جو احادیث وارد ہیں، پہلی حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 2 نور عطا کیے ہیں، اور ان میں سے پہلا نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، جو کہ انسان رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو کافی ہو جاتے ہیں جو بندہ یہ 2 آیات سورۃ البقرہ کی آخری ان کو رات سوتے وقت تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان نہیں آتا۔ تو یہ بھی سورۃ البقرہ کی فضیلت ہے، تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت خود بھی کرنی چاہیے اور اس کی تلاوت ہمیں لگانی بھی چاہیے تاکہ ہمارا گھر شیطانوں سے اور وسوسوں سے، جنوں سے ہمارا گھر صاف رہے، پاک رہے۔ تو سورۃ البقرہ، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، تو اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا تو اس کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ ہمارا بندہ قتل ہوا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ تم گائے کو ذبح کرو اور پھر اس کا کوئی حصہ اس مقتول کو لگا دو، اور وہ مقتول خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ قصہ بڑا تفصیل سے بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس کی 3-4 آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے
کہ یہ الگ الگ ایک ایک کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، تو یہ کتاب اس کو مزید ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے، مزید اس کو صراط مستقیم دکھاتی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ کے پہلی آیت کے اندر فرمایا ہے کہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ آسمانوں کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تو یہ کتاب، اس کا نزول اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کی اور متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کا نظارہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، پہلی کتابوں کو نہیں دیکھا، اور پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا، یہ ساری چیزیں انسان نے نہیں دیکھی ہوئی، مومن بندے نے نہیں دیکھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی ان ساری مخلوقات پر اور کتابوں پر اور فرشتوں پر، ان سب پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر کہ کچھ بھی نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ وہ ایمان والے ہیں اور مومن ہیں اور متقی لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ رزق کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، وہ مال ہو سکتا ہے، وہ علم ہو سکتا ہے، وہ توانائی ہو سکتی ہے، وہ صحت و تندرستی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں نعمتیں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق کے اندر آتی ہیں۔ اولاد ہے، مال ہے، علم ہے، رزق ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی رزق کے اندر آتی ہیں، تو ان کو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرتا ہے، علم لوگوں تک پہنچاتا ہے، صحت و تندرستی کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، اور مال دیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے، تو اس کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی آسانیوں کے لیے، لوگوں کی تنگیوں اور مشکلوں کے اندر لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، ایمان والے اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں، متقی لوگ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ سے قادیانیت اور مرزائیت کا بھی رد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے پہلے آنے والے نبیوں اور پہلے نازل ہونے والی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جھوٹا اور کذاب جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو اس کا تذکرہ کیا ہے۔
تو اس کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے قادیانیت کا رد بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے، حشر کا میدان دیکھا نہیں ہے، محشر کا میدان دیکھا نہیں ہے، اللہ کا ترازو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور ایک وقت آئے گا دنیا میں بھی یہی کامیاب لوگ ہیں، اور قیامت کے دن، آخرت کے دن بھی یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے تفسیر القرآن کورس کا، تو اس کو آپ سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا پابند بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔